کس پہلو کا ناز کرے یہ غلام؟ سننے میں آیا چھوٹے بڑے سب ملا کے 72 ہیں۔ ذوالقرنین نے ٹھٹھا لگایا، قہقہا لگایا، ہنسا اور ہنس کے کہا خوف حسین نے تیری عقل روانہ کر دی۔ کل 72 تو لاکھوں کا لشکر اکٹھا کر چکا ہے، پھر بھی ہاتھ مرے جا رہا ہے۔ یزید نے کہا پاگل میں نہیں ہوا ہوں، تو ہوا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ لشکر ان 72 کے لیے نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا سننے میں آیا ہے حسین کے ساتھ عباس بھی آ رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ حسین کے ساتھ عباس بھی آ رہا ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ایک فکرہ جو آپ تک کسی نہ کسی زاویے سے پہنچ چکا ہوگا، نظر جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اے مولا کے ظاہرو، میں کیا کہوں، آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ جب مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں، حسین کی ماں کو کتنے اچھے لگ رہے ہوں گے کہ آپ غریب نینوا کی طرف جا رہے ہیں تو بس پل کے نہ جھپکیں کہ یہ رونا رلانا اور خوش ہونا یہ حاصل سفر کربلا ہے۔ توجہ ہے، کسرا نظر کرنے جا رہا ہوں کہ سننے میں آیا ہے حسین کے ساتھ عباس بھی آ رہا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں عباس کہتے کسے؟ واہ واہ اللہ واہ سبحان اللہ، کتنے نادان ہو، کتنے بھولے ہو، کتنے سیدھے ہو، پوچھ رہے ہو عباس کہتے کسے ہیں؟ آؤ بتاتے ہیں عباس کسے کہتے ہیں۔ یہ بتائیے ہر چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ گن کے بتائیے، 2 آنکھیں تو 9 لاکھ لشکر کی کتنی آنکھیں ہوئی؟ 18 لاکھ۔ جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ چند جملے تو اس لیے عرض کیے کہ ذہن آپ کے محمیز ہو جائے۔ سماعتیں مجھے سے ادنا سے جارو کشے، دروازہ حسین غریب علیہ السلام کو سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ شعراء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اہل نظر تشریف فرما ہے۔ تو میں کیا میری بساط، کیا میری زبان، کیا آپ کا معیار بہت بلند ہے۔ آپ کو مولا خوش رکھے، بار بار آئیے مولا کی بارگاہ میں۔ تو اگر اجازت ہو تو بات شروع کرو۔ تیار ہیں؟ مل کے ایسا نعرہ لگائیے کہ آپ کی آواز دہلیز نجف کو بھی چومے، دہلیز حسین کو بھی چومے۔ یا علی صلی اللہ محمد محمد۔ میرے مولا جزا دے ہمارے خیمہ دل کے پہلو میں رہنے والے میر حسن میر صاحب، ہمارے برادر تکلم صاحب، قبلہ و کعبہ اور تمام مولا کے کھانے والے
آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا، یہ سعادت دی کہ ہم تھوڑی دیر قرآن وفا کی تلاوت کریں۔ جیسا کہ محترم میر بھائی نے فرمایا، ہمارے بانجے میر ہلال رضوی صاحب جو ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور بہترین شاعر ہیں، ان کی توفیقات میں بھی اضافے کے لیے دعا فرمائیے گا۔ بات شروع ہوتی ہے میری طرف دیکھیے، پل کے نہ جھپکے کہ 32 برس کے علی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ علی حسین بھائی، بات شروع کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ عباس عالمدار پشت رہوار پر بیٹھے ہیں، گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی، فطرہ کہوں سلیمان وفا نے رہوار کو تخت بنایا۔ ہائے 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 ہائے، رہوار نے ہواؤں سے باتیں کی، رفتار ایسی کہ ہوا پیچھے رہ جائے، رہوار آگے نکل جائے۔ آئے آن کے رکابوں پر زور دیا، پشت زی سے ذرا بلند ہوئے، ہیں ہی بلند، ہیں ہی بلند، ان کی نالین کے تسمے کے برابر آسمان کا قد ہے۔ فوجوں کے پھیلاؤ کو دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے، پل کے نہ جھپکے مولا کے ظاہروں، دیکھ کے فرمانے لگے جناب عباس سنو، ہم اگر تم سے پوچھیں کہ تم کون ہو تو تم تو نہیں بتا پائے، کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو کم سے کم باپ کا نام تو جاننا چاہیے۔ حیدر، حیدر، حیدر۔ یا علی، اگر تمہیں باپ کا نام یاد ہوتا تو تم ہم سے لڑنے آتے کیوں؟ ہم سے لڑنے آتا ہی وہی ہے جسے ماں کا نام یاد ہو، باپ کا نام یاد نہ ہو۔ لیکن ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ، ہم بھاگتے ہوں کا پیچھا نہیں کرتے، کیونکہ ہم حادثاتی غازی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں فطرے کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ہم حادثاتی غازی نہیں ہیں، اختیاری غازی ہیں۔ بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ، ادھر سے آواز آئی، ذرا تعارف تو پیش کریں، کون ہے آپ؟ آقا نے لشکر کی نگاہوں میں نگاہیں کیا ڈالتے حضرت؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، سورج اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا تو ویسے ہی اندھے ہو جاتے۔ بھائی اس سرسری طور پر دیکھا اور دیکھ کے کہا سنو ایوہ الناس، دل حیدر کرار ہوں میں، ایک ایک ہاتھ بلند ہو، ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار۔ کیا بات ہے؟ سورما سب شکنو غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سردار۔ میرے مولا جلال دے، کیا دل بڑھایا ہے، کیا حوصلہ بڑھایا ہے۔ محترم میر بھائی بیت پڑھنے جا رہا ہوں، میری زندگی کی نازک بیت ہے، عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں۔ ارے اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس
سے گزر رہا ہوں اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے عباس شیر ہوں شیر جیسا نہیں ہوں شیر ہم جیسے نہیں اللہ اکبر شیر ہم جیسے نہیں ہم شیر ہیں حقیقی معنی میں شیر ہیں اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں سنو میں کہوں کون ہوں آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھڑا ہے لیکن غور کیجئے گا آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھڑا ہے لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے مجھے امید تھی میرا مجمع مولا کے چاہنے والے دل میں دیں گے جناب عباس کہہ رہے ہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آدم اسی کے خزانے کا موتی نوح اسی کے خزانے کا موتی ابراہیم اسی کے خزانے کا موتی موسیٰ و عیسیٰ اسی کے خزانے کا موتی آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھڑا ہے لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن کل ایمان امام ازلی نہیں مانگا کل ایمان امام ازلی میں اکیلا ہوں جسے رب سے آلے میری تربت مقالی پر جب ابو تراب آئیں گے اگر مالک نے اجازت دی تو یہ نوکر یہ بند ضرور نظر کرے گا شعراء زمین احترام سے علماء سے زوار سے توجہ چاہ رہا ہوں میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا الغرض بہر میں نادات تجھے دست خدا ید اللہ الغرض بہر میں جات تجھے دست خدا سج گئی بول کے قرآن کے ہوٹوں پر دعا سج گئی بول کے قرآن کے ہوٹوں پر دعا رخ تاریخ اخوت پر چڑھا رخ تاریخ اخوت پر چڑھا رنگ وفا بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا علی کا گھر دیکھ کے اللہ نے کہا بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کہ اب غرور شب تاریخ ذرا ماند بھی ہو بچوں کے لیے کہ اندھیری رات کا غروب ٹوٹے بھی اب غرور شب تاریخ ذرا ماند بھی ہو 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند گیا تو نہیں یا علی 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو چاند بھی ہو تو ایک چاند اب خدا بات فرمائے اس میں صنعت استعمال کی ہے فرماتے ہیں سنو میں امام صف جنگاہ بھی مامون بھی ہوں سبحان اللہ آپ کو مولا خوش رکھے میں امام صف جنگاہ رہبر راہ وفا پیرو معصوم
رہبر
میرے کم کروائے میرے دو بھائی امام، میرے دادا ہیں ولی اور میرا بابا ہے امام. میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے، مصرا ہے بھتیجا ہے امام. باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام. جناب عباس کہہ رہے ہیں باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے. ارے نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے. بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا. سنگ اسود میرے دعوے کی گواہ، سنگ اسود میرے دعوے کی گواہی دے گا. ادھر سے آواز آئی کچھ اور، فرمایا سنو مولا حسین علیہ السلام کی والد گرامی کی عظمتوں کا واسطہ. تیار ہو کے بیٹھیے، پر نظر کرنے جا رہا ہوں. زاویہ دیکھیے گا. فرماتے ہیں سنو روبا ہو اے شجر ایک، اے شجر ایک، مرادوں کے ثمر 12 ہوں. اے شجر ایک، مرادوں کے ثمر. اے صدف ایک، طہارت کے گوہر. اے شجر ایک، مرادوں کے ثمر. اے صدف ایک، طہارت کے گوہر. طہارت کے گوہر. آسماں ایک، امامت کے قمر. آسماں ایک، امامت کے قمر. مصرع تو اب ہے، فرماتے ہیں ایک ہے اہل نظر نور نظر. ایک ہے اہل نظر نور نظر. سے آواز آئی وہ ہے کون؟ وہ ایک شجر ہے، ایک صدف ہے، ایک اہل نظر ہے، ایک ہے اہل نظر نور نظر. 12 ہے جناب عباس تلاوت. 9 لاکھ کے لشکر کی آنکھوں میں پتلیاں، پتلیوں میں بینائی، سینوں میں دل، دلوں میں دھڑکنوں کو روک کے آواز دیتے ہیں سنو. 12 انوار امامت کا جو ایک طالب ہے. میں بھی پوتا ہوں سیتا جو ابو طالب. میں بھی پوتا ہوں سیتا ابھی شبن چھوڑا ہوں. یہ تو کبھی فرصت سے پڑھوں. لائق کے دعا قرار دیں گے کیونکہ پہ در پہ زینت و زینہ کلام ہوتا ہے نا. تو اب زوار اکان ہے، آپ کو ہمیں معلوم ہے. آپ مولا کی محبت میں مجھے سن رہے ہیں، یہی میری سعادت ہے. تو بس بند نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اللہ صاحب کو کمال پڑے گا، پورا کمال چھٹنے پڑے گا. آپ پھول سے کام چلیے جہاں تک اس کے 4-5 منٹ اور اضافہ کیے دیتا ہوں، جہاں تک ممکن. میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو طالب ہے. فرماتے ہیں سنو. ادھر سے آواز آئی کہ دلیل تو دیجئے کہ ایک ابو طالب اور ایک ابو طالب جیسے شجر سے 12 ثمر، ایک آسمان کے 12 قمر. تو اب اس کی دلیل دیجئے. فرماتے ہیں سنو. وہ ابو طالب جانباز نہیں جس کی مثال، وہ ابو طالب جانباز نہیں جس کی مثال، نہیں جس کی مثال، جس کے حیدر نے شجاعت کے ابھارے خد و خال.
جس کے شبر نے دیا صلح مزاجی کو کمال، جس کے شبر، دیکھیے علی سرکار حضرت مصطفیٰ 12 تک بات کو آنا ہے، وہ ابو طالب جاباز نہیں جس کی مثال، جس کے حیدر نے ابھارے، جس کے حیدر نے شجاعت کے ابھارے خطوخال، جس کے شبر نے دیا صلح مزاجی کو کمال، جس کی ہیبت کے تماچوں سے رخ ظلم ہے لال۔ بس تھوڑا سا صبر سے سنیے گا، جس کی ہیبت کے تماچوں سے رخ ظلم ہے لال، شہر مکہ میں تو حقگیر کہا جاتا ہے، شہر مکہ میں تو حقگیر کہا جاتا ہے، کربلا میں اسے شبیر کہا جاتا ہے۔ پوچھ رہے ہو ابو طالب کون ہے؟ کربلا میں اسے شبیر کہا جاتا ہے، وہ جو روشن ہوا توحید کی تابانی میں۔ ابھی تک نہیں کہا تھا، اب کہہ رہا ہوں کہ مصرے کی داد چاہیے۔ وہ جو روشن ہوا توحید کی تابانی میں، جس کے کچھ سجدے ہیں سجاد کی پیشانی میں۔ کافر کہتے ہو جس کے کچھ سجدے ہیں سجاد کی پیشانی میں، علم جس کا ہے عیاں باقر یزدانی میں، علم جس کا ہے عیاں باقر یزدانی میں، جس کا ہر صدق ہے صادق کی سخنرانی میں، جس کا ہر صدق ہے صادق کی سخنرانی میں، صبر سے پھونک دیا ظلم کے صحراؤں کو، جس کے کاظم نے پیا غیث کے دریاؤں کو۔ مولا اچھا رکھیں، ہے آپ کو واقعی آپ کو حق ہے سننے کا، جس کے کاظم نے پیا غیث کے دریاؤں کو، اس کی مرضی ہے رضا جوہر تقویٰ ہے تقی۔ یہ ابو طالب کی عظمت، اس کی مرضی ہے رضا جوہر تقویٰ ہے تقی، اس کی بے مثل نقاوت کی نشانی ہے نقی، اس کی بے مثل نقاوت کی نشانی ہے نقی۔ عسکری تک گئی میراث میں حیبت اس کی، عسکری تک گئی میراث میں حیبت اس کی، اس کا ایثار ہے تاریخ میں بالکل ہی جلی۔ ارے غیب میں ہے جو پسر، غیب میں ہے جو پسر، غالب کل غالب کا استعارہ ہے وہ ایمان ابو طالب۔ استعارہ ہے، استعارہ ہے وہ۔ آپ کو مولا خوش رکھ کے سب کی جھولیاں بھر دے، ان کے دادا کی فضیلت سن رہے ہیں آپ، مولا سب کی جھولیاں بھرے۔ غیب میں ہے جو پسر غالب کل غالب کا استعارہ ہے وہ ایمان ہے۔ اب جو ٹپٹ کے بولا غازی کا سنو، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جب، ہمیں تو اجازت ہے نہیں، ہمیں تو ہمارے آقا نے روک رکھا ہے، مگر وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں۔ سارا مجمع بولے کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے، بھید کھل جائیں گے اسلام کے غداروں۔ واہ 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 سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، بھید کھل جائیں گے اسلام کے مرد قبر و مصرع اسلام کے غداروں کے۔ ارے وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے۔ جگر خاروں کے، کیوں؟ اس لیے کہ سب طریقے، سبھی ادوار ہمارے ہوں گے۔ وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا۔
کے ہیں مگر سب طریقے سبھی اتوار ہمارے ہوں گے، ہاتھ اس کے ہیں مگر وار ہمارے ہوں گے۔ جی تو نہیں چاہتا کہ آپ جیسے سننے والوں سے جلدی گفتگو ختم کی جائے، مگر آپ کی تھکن کو سلام۔ ایک گزارش کریں، آپ برا تو نہیں مانیں، ذرا اپنے دونوں ہاتھ بلند کریں۔ بچہ جوان بوڑھا کنیزیں غلام بلند کر لیا۔ میر بھائی پیچھے پلٹ کے دیکھیے، جس کے غلاموں کے اتنے ہاتھ ہوں اس بیوی کے ہاتھ بس ایک گردن باندھے گا۔ عزادار کو سنبھالیں گے۔ کیوں چلہ سلمان صاحب یہ روشنی کیوں مدھم کر دی؟ کیا حسین کی ماں آنے والی ہے؟ ٹوٹی میں پسلیوں والی بیوی، یہ تھکے ہوئے بدن آپ کے حسین پر رونے ہوئے، لے آئیے رومال، لے جائیے آنسو، لگا دیجئے زخم حسین پر۔ کیا کرے، آپ کو سلام کرے یا آپ کے پیروں کو سلام کرے، یا پیروں میں پڑے ہوئے چھالوں کو سلام کرے؟ مگر برا نہ مانیے گا، کوئی چھالا پڑ بھی گیا، رستے میں جانے کتنے کیمپ لگے ہیں، آؤ مرہم پٹی کر دے۔ آئے میرا قیدی ماں، پھول سے زیادہ نازک پاؤں، کانٹوں پر شام تک کا سفر۔ ارے پیاسا اتنا سخی، پانی نہ تھا تو کانٹوں کو خون پلاتا وہ چلا۔ بلند ہو گئی آوازیں، تڑپ گئے رونے کو، اے بی بی کی کنیزوں بڑی احتیاط سے بیٹھیے گا۔ میں نہیں جانتا کس کے پہلو میں کون سی اجڑی ہوئی بیوی بیٹھی ہوں۔ آئے میرا حسین، آئے میرا خیر، آئے زہرا کلام۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا۔ ایک ہی واقعہ پڑھوں گا ختم ہوئے۔ میر بھائی یہ بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن ایسے رونے والے ہیں کہ جی چاہتا ہے پڑھ دوں۔
مگر پہلے ہی کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، کسی کے دل پر گہری چوٹ لگ جائے مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ آپ کے دل کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ ان پر کیا کیا ہوا، کیا کیا گزری ان پر۔ سرکار علامہ رشید ترابی کے خدا غریب رحمت کرے اس واقعے کو بیان فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے قید شان واہ قید شان۔ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں وہ خواتین جنہیں اردو عربی نہیں آتی، بزرگوں کی بات، تو ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کسی خاتون کے سامنے اگر اردو یا عربی میں لکھا ہوا کوئی کاغذ پڑا ہو تو وہ اٹھا کے پہلے چومتی تھی۔ انہیں اس سے غرض نہیں تھا کہ اس پہ کیا لکھا ہے، وہ سمجھتی تھی کہ ایسا نہ ہو اس پہ مولا کا نام لکھا ہو، اس پر کوئی آیت لکھی ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اٹھا کے ایک کاغذ کا ٹکڑا خاک پر گر جائے گوارا نہیں ہے، اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ آیتیں رسیوں میں بندھی ہوئی زندان میں بیٹھی ہیں، ان میں ایک ننھی آیت بھی ہے ایک ننھی آیت چھوٹی سی 4 سال کی آیت سو گئی زندہ میں۔ اب کیا کرے کیا کرے میرا بھائی، علامہ پڑھتے تھے کہ ایک دن داروغہ زندہ آیا اور کہنے لگا سید سجاد تمہیں یزید نے بلایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اپنے بڑے کو نہیں بلواتے، جاتے ہیں اس تک۔ کیا گزری ہوگی میرے مولا کے دل پر۔ علامہ پڑھتے تھے علی کی بیٹی جگر تھام کے خاکے زندہ پر گر پڑی، آواز دی میرے معبود میرے بیمار بیٹے کی خیر ہو۔ وہ فرماتے تھے جب تک سید سجاد واپس نہ آئے علی کی بیٹی خاک زندہ سے نہ اٹھی۔ سید سجاد آئے پھوپھی اماں، آواز سنی بھتیجے کی، گھبرا کے خاک سے اٹھی، آجا میرے لال۔ بھتیجے کو پھوپھی نے گلے سے لگایا، میرے بچے جلدی بتا کیوں بلایا تھا؟ کیسے کہوں پھٹ گیا کلیجا، کیوں بلایا تھا؟ سید سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں ہمرے آؤ۔ یہ کیا ہوا دارو، ہم نے رہائی کی بات کی رونے لگے۔ سید سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں ہمرے آؤ۔ ہر قیدی رہا ہو کے خوش ہوتا ہے، آئے کربلا کے قیدی قید ہوئے تو روئے، رہا ہوئے تو روئے۔ وہ بھی امام رہا ہو گئے۔ یزید ملعون نے پوچھا ہے یہاں رہو گے یا مدینے جاؤ گے؟ بی بی نے کہا میرے لال تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا کہ جب تک اپنی پھوپھی سے نہ پوچھ لوں میں کچھ نہ کہوں گا۔ کہ تم نے کہہ دیا؟ کہہ دیا۔ کہہ دیا؟ کہاں کہہ دیا؟ تو کبھی جا کے اس سے کہو اس نے میرے گھر والوں کو مار تو ڈالا، مجھے رونے نہ دیا، میرے شہیدوں کے سر بھگوا، زینب ماتم کرے، روتے رہے ماتم کرتے رہے، میرے شہیدوں کے
سر بھجوائے زینب ماتم کرے گی لیجئے اطلاع گئی زندہ میں رسول اللہ کی بیٹیوں کو اے مسلمانوں ہم کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بیٹیوں کو کچھ غیرت آئی تمہیں رسول اللہ کی بیٹیوں کو زندہ میں کٹے ہوئے سروں کا انتظار ہے 8 محرم کو جناب عباس کا علم آتا ہے آپ سے برداشت نہیں ہوتا اصغر کا جھولا آتا ہے برداشت نہیں ہوتا یہاں سیدانیاں کٹے سروں کا انتظار کر رہی ہیں شام کی اور عورتوں کو بلوایا گیا اتنے میں درے زندہ پر شور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو کسی نے کہا کون آ رہا ہے آواز آئی حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر کا کہ حبیب اپنے حبیب کو ہمارا سلام دے دو ہماری زیارت قبول ہو جائے حبیب کا سر آ رہا ہے بیویوں نے حبیب کا ماتم کیا زینب کبریٰ آگے بڑھی حبیب کے سر کو دیکھا کہا حبیب علی کی بیٹی شرمندہ ہے ایسے وقت میں مہمان ہوا جب تجھے پانی پلا سکے حبیب کا ماتم ہو رہا تھا پھر شور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو کسی نے کہا کون آ رہا ہے کہ سعید کا سر آ رہا ہے سعید کا ماتم زہیر کا سر آ رہا ہے زہیر کا ماتم علامہ فرماتے تھے کہ اس بار پھر شور اٹھا مگر ذرا کیفیت بدلی تھی عورتوں نے کہا ہٹو ہٹو راستہ دو ہٹو ہٹو راستہ دو کسی نے کہا کون آ رہا ہے کہا وہ آ رہا ہے جسے جیتے جی گھوڑوں سے روک دیا گیا ارے بیویوں کے جگر پھٹ گئے سیدانیاں سمجھ گئی آصف کا کٹا بیوی نے قاسم کا سر لیا کلیجے سے لگا کے قاسمہ اتنے میں پھر شور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو کعب کون آ رہا ہے کعب زینب کے نونہار اور محمد کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں اتنا سننا تھا کہ بیویاں علی کی بیٹی کی طرف بڑی بیوی پرسا لے لو زینب نے کہا خبردار مجھے میرے بچوں کا پرسا نہ دینا پرسا دینا ہو اس کا پرسا دو جس کی ماں اس دنیا میں نہیں خوب روئے خوب تڑپے خوب چلائے لیجئے سر آتے رہے ماتم ہوتا رہا علامہ پڑھتے تھے کہ اتنے میں ایک آواز اٹھی یا حسین یا غریب یا شہید یا مظلوم اتنے میں ایک آواز اٹھی ہٹو ہٹو راستہ دو کسی نے کہا کون آ رہا ہے آواز آئی اب گیسوں والا ام لیلہ کا پسر علی اکبر کا سر آ رہا ہے زینب نے سر اکبر کو گود میں لیا رخساروں پر رخسار رکھ کے کہا میرے بچے اتنا بتا دے کیا اسی دن کے لیے 18 سال تھا تیرا کٹا ہوا سر اپنی لو آدھے سے 1 منٹ میں مجلس تمام ہے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیرا کٹا ہوا سر اپنی گود میں دیکھے بیویاں ماتم کر رہی ہیں گریہ ہو رہا ہے زندان گونج رہا ہے آپ سوچئے ذرا ٹھہر جائیے لمحے بھر مجھے بتائیے
جب یہاں اتنا سن کے رو رہے ہیں تو وہاں بیویاں دیکھ کے کتنا رو رہی ہیں. تو زندان ہل رہا ہے. سر آتے رہے ماتم ہوتا رہا. کبھی قاسم کا ماتم, کبھی عون کا ماتم, کبھی محمد کا ماتم, کبھی اکبر کا ماتم, مگر علامہ پڑھتے تھے. اب تک جب سر آتا تھا تو شور اٹھتا تھا, مگر اس بار شور نہیں اٹھا. ہلچل ہوئی, ہلچل ہوئی اور کانپتی بھی آوازوں سے عورتوں نے کہا بادب ہو جاؤ, بادب ہو جاؤ. کسی نے کہا کون آ رہا ہے؟ آواز آئی حسین کے لشکر کے علمدار عباس, عباس. عباس کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے. نام عباس سنا, بیویاں ادب کے ساتھ اٹھ کے کھڑی ہوئی. ایک سمیٹا دیکھے, ایک صف بنائی, بیچ میں زینب, دونوں جانب بیویاں, ادھر دشت میں رکھا سر, سر پر پڑی خون کی چادر. دشت آگے بڑھا, زینب سب سے نکلی. دشت اور آگے, زینب اور آگے, دشت اور آگے, زینب اور آگے. دشت قریب آیا. 32 برس کے غیرت دار بھائی کے سر کو غیرت دار بہن نے خون کی چادر ہٹا کے اپنی گود میں لیا. علامہ پڑھتے تھے قیامت ہوئی. جب تک سر عباس دشت میں تھا آنکھیں کھلی تھی. جیسے ہی زینب نے گود میں لیا آنکھیں بند ہو گئی. زینب نے کہا بھیا آنکھیں کھولو, بازوؤں کے نشان نہ دے, تازیانوں کے نشان. ایک جملہ تمام ہے مجلس. آنکھیں کھولو. عباس, 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 بھیا, بھیا, بھیا میں زینب. آنکھیں کھولو عباس, میں ہوں زینب. کوہرام ہے, بیویاں مشہور ہو کے گرتی ہیں. علامہ پڑھتے تھے کہ جب بہت دیر ہو گئی تو اتنے میں ایک قیدی ایک ہاتھ کمر پر رکھے, ایک ہاتھ سے زندان کی دیوار کا سہارا لیتا ہوا آہستہ آہستہ یا علی, یا علی کہہ کے آگے بڑھا. قریب زینب آیا. پھوپھی اماں رو چکی میرے چچا کو, تم میرے لال کا رو چکی ہو تو میرے چچا کو میرے حوالے کر دو. زینب نے 32 برس کے غیرت دار بھائی کا سر سید سجاد کی گود میں دیا. بیویاں سمجھتی تھی سجاد روئیں گے, سجاد نعرہ پڑھیں گے, سجاد ماتم کریں گے, لیکن سب نے دیکھا سجاد نے سر عباس کو گود میں لیا. زندان کے کونے میں گئے, ایک ننھی سی قبر تھی. سر عباس کو قبر پہ رکھ کے